تھنگس ٹو ڈو کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ میں نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے. دعاؤں کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹائم ہوا تو کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور اپنی اور دوسروں کی زندگی میں قرآن کے دیپ جلانے ہیں. اپنے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جہد کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور انشاءاللہ شروع میں لکھیں رمضان اس دفعہ میرا مختلف ہوگا پچھلے رمضان سے، اور انشاءاللہ رمضان کی جب ہماری آخری کلاس ہوگی ہم اس میں یہ بات کریں گے، اور آپ اپنا انالائز کر کے بتا سکیں گے تب کہ واقعی ہم نے شروع میں ہم ایسے تھے، یہ حرکتیں کرتے تھے، یہ باتیں کرتے تھے، اور اس رمضان میں ہم اس سے رکے رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس دوسروں کو ساتھ لے کے آنے کی کوشش کرنی ہے، عمل کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے شعوری رمضان رکھنا ہے، شعوری صیام کو صوم میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے. وہ عمل سے میرے ظاہر ہوگا. جب عمل سے ظاہر ہوگا اس کے لیے اوبیسلی مجھے کوشش کی ضرورت ہوگی. اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے روحانی طور پہ میری صفائی ہو رہی ہوگی نا، تو اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ میری روح بھی صاف ہو رہی ہے. اس کے لیے مجھے وقت بھی مل رہا ہے، کیونکہ میں ادھر ادھر کی ساری گندگیوں سے پاک ہوتی جا رہی ہوں نا، اس میں ٹائم اپنا اسپینڈ نہیں کر رہی. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میری روح بھی اس سے پاک ہوتی جائے گی. پھر کیا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے. کئی سالوں سے یہی آیت ہمارا جو ہے نا فوکس بنی رہی ہے، اسی پہ ہم طرح سے باتیں کرتے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قرآن کا دور کیا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو سال تھا ان کا 2 دفعہ قرآن کا دور کیا. پھر رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی کوشش بھی ہم نے یہ کرنی ہے. پھر پہلے سے عادت بنا لی جائے تو رمضان میں مشکل نہیں ہوگی. اگر رمضان میں کوشش کریں گے تو ایک ویک تو ایسے گزر جانا ہے کہ کوشش کرتے کرتے آج صبح ٹائم نہیں لگ رہا تو شام کو ٹائم نہیں لگ رہا، اب صبح نیند آ رہی ہے تو شام کو نیند آ رہی ہے. تو پہلے ہی 2 ویک اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی ریڈی کر لیں. تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے تو پہلے اٹھنا شروع کر دیں، تاکہ باڈی کو پتہ ہو کانسیکوینسز کوئی نکلنے کی، کیونکہ ہوتی ہے نا نیند پوری نہیں ہوتی تو باڈی بندے میں کے اندر تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ قیلولہ جو ہے نا اس کا ضرور اہتمام کریں. بے شک 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں، آدھا گھنٹہ کریں. اس سے زیادہ کریں گے کہ باڈی آپ کی جو ہے ویک ہوگی. 10 آدھے گھنٹے 45 منٹ کے اندر کریں گے تو آپ ایکٹیو ہوں گے. اور ایکٹیو سنت ہے، اور سنت کی اتنی برکت ہوتی ہے، آپ تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس رمضان میں قرآن کے ساتھ کچھ خاص کریں جو آپ نے پہلے نہیں کیا. کیا معلوم کہ اگلا رمضان میں ہمیں ملے یا نہ ملے. ابھی سے تہیہ کر لیں، ابھی سے عہد کر لیں. انشاءاللہ اس رمضان کو میں پہلے رمضان سے مختلف گزارنے کی کوشش کروں گی. گزاروں گی نہیں، یہ بہت بڑا ہو جائے گا. کوشش کرنی ہے ہم نے. اور پھر اس قرآن میں بہت سے معجزے ہیں اور جاننے کی کوشش کرنی ہے. ان کو میں نے ڈھونڈنا ہے کہ کیا کیا معجزے ہیں قرآن میں، کن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. کوشش کریں کہ اس سال قرآن کی کچھ آیات کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہوتا ہے. قرآن کے ساتھ جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا ہمارا رمضان بھی اتنا ہی انشاءاللہ وہ اچھا ہوگا. اور پھر بہت سی دعائیں کرنی ہے، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہمیں کہا گیا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. سورہ نمل کی یہ آیت ہے. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. کہ مطلب یہاں پہ جو ہے وہ نا وہ تردید کی جا رہی ہے کہ دعائیں جو ہیں رنگین نہیں ہوتی، لیکن ہماری زندگی میں وہ رنگینی لے آتی ہیں، ہماری زندگی میں وہ خوشیاں بھر دیتی ہیں. جیسے جیسے یہ دعائیں رنگ لاتی جاتی ہیں ہماری زندگی خیر سے بھرپور ہوتی جاتی ہے. اس بات کا تو ہمیں یقین ہے نا، ہم مانتے ہیں. دعا ہے کیا؟ یہ ایک مجبوری ہے. جس طرح آکسیجن انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہماری روح کو زندہ رہنے کے لیے، ہماری روح کو فلش ہونے کے لیے دعا ضروری ہے. روح کی پکار ہے یہ دعا جو ہے. اور یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ کنیکشن ڈائریکٹ ہو جاتا ہے.
ہم کسی دوسرے بندے کو بیچ میں نہیں ڈالتے. یہ ایک ہمارے لیے سعادت ہے, نیک بختی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ در پہ ہم فقیر بن کے جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کو ہم پکارتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہماری پرواہ کرنے والا ہے. اگر تو ہماری پرواہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا, تو ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا تو کون سنے گا. اگر ہم کسی دوسرے کو ان بٹوین لے آتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. اب اسی چیز کی وہاں پہ تردید کی جا رہی ہے کہ بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. طلب اور عطا کا نام ہی دعا ہے. بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. طلب کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے. دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. دعاؤں کو قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. اور اللہ ہی کی طرف ہم نے پھر لوٹنا ہے. اور لفظ دعا کے مختلف معنی جو ہمیں قرآن اور حدیث کے مجموعے سے, اس کے نچوڑ سے ہمارے سامنے آتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی ہم کوشش کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دعا جو ہے عبادت ہے, اور عبادت کا مغز یہ ہمارے سامنے آتا ہے. دعا بامعنی عبادت, قرآن کے حوالے سے ہی ہم دیکھ لیں کہ دعا بامعنی عبادت کیسے ہے. کہ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہاں پہ جو کسی کی عبادت جو ہے نا, عبادت دعا کے معنی میں کی گئی, کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہاں پہ روکا گیا ہے کہ ہاں عبادت جو ہے اللہ کی کرنی ہے, اللہ سے مانگنا, اللہ سے دعا کرنی ہے, بتوں سے نہیں کرنی. دوسرا جو معنی اس کا آتا ہے دعا بمعنی مدد طلب کرنا. سورہ البقرہ کی آیت ہے تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو. جب وہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بلانا چاہتے تو بلا کے دیکھ لو, کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. پھر اسی طرح دعا بمعنی سوال کرنا. سورہ غافر آیت نمبر 60 میں آتا ہے تم مجھ سے سوال کرو, مجھ سے مانگو, میں عطا کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے سوال کرو, مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا کروں گا. اس کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا نہیں رکھا گیا کہ چلا کاٹنے والا مجھ سے مانگے, کوئی بہت اعلیٰ درجہ رکھنے والا, کوئی بہت سکولر یا بہت قرآن کا کلوز یا نمازیں پڑھنے والا, کوئی بھی بندہ جو مجھ سے پکارے گا, میرا بندہ مجھ سے پکارے گا, میں اس کی دعا کو سنوں گا. پھر یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی نا سورہ البقرہ کی 183, اس کو کیری آن کریں تو نیچے جا کے انشاءاللہ وہ دعا اینڈ پہ شیئر بھی کر دوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اس کے قریب ہوں, میں اس کی دعا سنتا ہوں. پھر بلانا بنی اسرائیل آیت نمبر 52 میں آتا ہے کہ جس دن اللہ تمہیں بلائے گا, کہ بامعنی بلانا دعا کا کہ مطلب کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا, اس کی میں سورہ بنی اسرائیل یہ دلیل کے طور پہ آتی ہے. پھر اسی طرح دعا بامعنی تعریف اور ثنا, سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کہہ دو کہ اللہ کی تعریف کرو یا رحمان, دونوں ہی برابر ہیں. یعنی کہ اللہ کو کسی بھی نام سے پکارو, اس کے لیے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ اللہ ہی ہے. ہم اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکاریں, رحمان, رحیم, غفور الرحیم یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا رب, ہم جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر دعا بامعنی قول کیا ہے, سورہ یونس میں آتا ہے جنتی جنت میں کہیں گے سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے. کہ دعا جو ہے ایک قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کو پاکی کے ساتھ بیان کرنا بھی ہے. دعا کا شرعی معنی اگر ہم دیکھ لیں کہ کیا ہے, صرف اللہ سے دعا مانگنا, یہ شرعی معنی ہے. اپنے سوال صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا, اور اس کے ہاں بندوں کے لیے نیکیاں اور بھلائیاں ہیں ان کا شوق رکھنا. اپنی حاجات اور ضروریات کے حصول کے لیے صرف اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑانا. 3 باتیں کہہ دی کہ جو بھی سوال کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنا ہے, جو بھی بندوں کی نیکیاں ہیں یا بھلائیاں ہیں اس کا شوق رکھنا ہے, اور تیسرا کہ اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے حصول کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر کیا ہے کہ دعا عبادت ہے. سورہ غافر کی آیت آتی ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑیں گے ضرور وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. استغفر اللہ. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا عبادت ہے, اللہ سے مانگنا ہے. جب ہم نہیں مانگتے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ رویہ پسند نہیں ہے, ہم گھمنڈ میں آ جاتے ہیں.
پھر وہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے کہ خاص طور پہ بیٹھ کے دعا مانگی جائے یا کس طرح سے دعا مانگی جائے. ہم دعا چلتے پھرتے بھی مانگ سکتی ہیں. نماز اٹس سیلف از دعا. ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ دعا ہے. مطلب کہ نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، نہ دعا مانگنا، یہ رویہ جو ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے. اگر میں روزہ رکھ رہی ہوں تو میں صبح شام اذکار کر رہی ہوں، وہ دعائیں ہی ہیں. میں نماز پڑھ رہی ہوں، وہ دعا ہے. سیلف نا یہ ایک کافی لمبی ڈیبیٹ ہے. بہرحال اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے سے دعا کرو. دعا اور سوال کی ترغیب یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ سوال بھی کرو، مجھ سے دعا بھی مانگو، اپنی حاجات بھی میرے سامنے رکھو. دعا کی فضیلت اور فائدے کیا ہیں؟ جب تک ہم کوئی دعا کی کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر اس کی فضیلت اور فائدے نہیں پتہ ہوتے ہیں تو اس کی وہ چیز وہ لیول تک نہیں نا پہنچ سکتے. کوئی ہم دعا بھی کھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوا مجھے، مطلب کہ ہمیں پتہ چلا اس دعا کے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے. تو دعا بھی ویسے ہی ہے. ترمذی کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث 326 پیج جلد 2 میں آتا ہے، اور حدیث ترمذی میں جو ہے 309 اس کا ریفرنس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ عزت والی جو چیز ہے وہ دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے والا، دعائیں کرنے والا بنائے، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا بنائے. پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں ہے. تو یہ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے. حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. اتنا یہ دعا کی فضیلت ہے. تو رمضان ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، تو خوب دل کے ساتھ دعائیں کریں، رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے استاذہ کے لیے کریں، اپنے دینی بہن بھائیوں کے لیے کریں، جن سے آپ کچھ سیکھ رہی ہیں، کچھ سمجھ رہی ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی اولادوں کے لیے کریں. مطلب کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے حریص ہونا ہے. میں نے اب آگے سورہ البقرہ کی آیت جو ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں، شاید کہ وہ بھٹک جائیں. وہ جو بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو برے کام کر رہی ہیں، دوسروں سے مانگ رہے ہیں، شاید وہ میری طرف پلٹ آئیں. یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، میں ان کے قریب ہوں، ان کی شارک کے بھی ان کے قریب ہوں. یہاں پہ کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا گیا. ہم کہتے ہیں فلاں میرے لیے آپ دعا کریں نا، آپ درس دیتی ہیں، آپ عمرے پہ جا رہی ہیں، کہیں ضرور کہیں، وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں، لیکن جو تعلق، جو دعا آپ نے خود کرنی ہے، جو تڑپ آپ کے اندر خود سے ہے، وہ دوسرا بندہ آپ کے لیے دعا تو کر دے گا، وہ تڑپ نہیں لے کے آ سکتا. اب آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں دعا کر دوں گی، میرے اندر وہ تڑپ تو نہیں ہے. میں اپنے آپ کے بچے کی اصلاح کے لیے میرے اندر جو تڑپ ہوگی، میں رو رو کے اپنے رب سے دعائیں کروں گی، مانگوں گی ان کے سیدھے راستے پہ آنے کے لیے. پھر دوسروں کے بچوں کے لیے بھی میرے اندر وہ تڑپ آئے گی اس وقت نا، جب میرے بچے کی تڑپ آ رہی ہے. تو میں انڈیویجولی ہم کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو وہ تڑپ نہیں آئے گی، وہ کشش نہیں آئے گی. وہ دعا کی دیکھیے کہتے ہیں جب آپ کے اوپر تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کی دعا کے اندر جو شدت ہوتی ہے نا، وہ عام حالات میں نہیں آپ لا سکتے. جب آپ کے اوپر وہ پڑتی ہے تو پھر ہی وہ شدت آپ کے اندر آتی ہے. عام حالات میں ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ دعا کو اتنی شدت سے نہیں مانگ سکتے. کئی دفعہ ہوتا ہے بس چلاواں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کا دل رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو پورا کرے. تو کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کو کے لیے حریص ہونا ہے، اپنے لیے بھی مانگنی ہے اور دوسروں کے لیے بھی مانگنی ہے. اور دعا جو ہے
انشاءاللہ تعالی رمضان کو سیام کے ساتھ ساتھ صوم کے لیول تک لے جانے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہمارے اپ کمنگ پوسٹرز ہیں انشاءاللہ تعالی. ویلکم رمضان جو ہمارا ہو رہا ہے تھرسڈے والے دن ہوگا 29 کو. یہاں پہ ڈیٹ جو ہے وہ رانگ ہے. وینسڈے 29 فیبروری کو ہمارا انشاءاللہ تعالی ویلکم رمضان ہوگا اور 10:30 اس کا ٹائم ہے. آپ کوشش کریں خود بھی آئیں, دوسروں کو بھی انشاءاللہ تعالی اس کی دعوت دیں, اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں بھی انشاءاللہ تعالی. یہ میسیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے گا. اس کے کچھ پرنٹ آؤٹ نکال کے بھی انشاءاللہ تعالی ہم رکھ دیں گے. اور اس میں قرآن ریمائنڈر ہوگا, حدیث ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہوگی, رول پلے ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ریفریشمنٹ بھی ہوگی. پھر ہمارا رمضان جو رمضان میں ہم کلاسز کریں گے انشاءاللہ تعالی, وہ پورا قرآن اس دفعہ ہم نہیں کریں گے. ہم یا ایھا الذین آمنو کی جتنی بھی آیات قرآن میں ہیں ان کو ہم انٹر لنک کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے ان ڈیپتھ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں, کس کانسیپٹ میں وہ بات ہو رہی ہے. اس کے ٹاپک جو ہیں وہ ہمیں دے دیے گئے ہیں, ایک ویک کا ایک ٹاپک, جس کے انڈر ہم یا ایھا الذین آمنو کی جو دعائیں ہیں اس کو کور کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. ہم سب مل کے اس پہ پونڈر آن کرنے کی کوشش کریں گے کہ رینیو اینڈ ریفارم آور ہارٹ اینڈ آور ورلڈ, کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٌ فَأَحْيَاكُمْ, کہ تجدید ایمان آپ دوسرے لفظ میں کہہ لیں کہ ہم کس طرح اپنے ایمان کی تجدید کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ. تو انشاءاللہ یہ دونوں پوسٹر آپ لوگوں کے ساتھ ویری سون ہم شیئر کر دیں گے. آپ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اس جو صدقہ جاریہ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ سبحانہ وتعالی دوسروں کے لیے ہدایت کے راستے نکال دیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين. اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.